السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں میٹھی سی کہانی۔ عنوان ہے میٹھا شہد، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ثاقبہ رحیم الدین نے۔ بڑی ہی مزیدار کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہنہ جھیل سے کچھ دور ایک پگڈنڈی تھی۔ انگوروں کا موسم تھا۔ کچھ کچے، کچھ ہرے اور کھٹے میٹھے انگور لمبی سی ٹوکریوں میں بھر کر سفر کو روانہ ہو رہے تھے۔ ایک تکونی ٹوکری کے نچلے سرے میں ذرا سخت اور ڈنڈیوں سمیت انگور بھرے تھے، اور اوپر کے چوڑے سرے میں ذرا رس بھرے سے۔ ان خانہ بدوشوں کا یہ کاروان اونٹوں پر اپنے خاندان اور سامان کو لادے بھیڑوں اور مرغیوں کے ساتھ میدانوں کی طرف چل پڑا۔ یہی کوئی اکتوبر کا مہینہ تھا۔ ان دنوں کا رواج تھا کہ کاروان یعنی قافلے والوں میں سے جو اپنے خاندان کا باپ یا دادا ہوتا، اپنے گبرو جوانوں پر کم سختی کرتا تھا اور کم گالیاں دیتا تھا۔ سبی کا صحرا اور میدان شروع ہوتے ہی ناراض نوجوان ہب دریا پار کر جاتا تھا۔ پھر تو سندھ کے ریگستان شروع ہو جاتے تھے، اور لڑکے بالے قافلے سے الگ ہوئے وہ ریت کے ذروں کی طرح جدا ہو جاتے تھے۔ لو، بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ سردیوں کی آمد تھی اور دھوپ مدھم ہو چکی تھی۔ چنار کے درختوں نے سنہری، نارنجی اور کچھ سرخ سی اوڑنی سروں پر ڈال لی تھی۔ ان چناروں سے ذرا پرے ہٹ کر ایک شہتوت کا درخت تھا۔ اس کی گھنی اور پتوں سے لدی شاخوں میں ایک چڑیا اور چڑے کا گھونسلہ تھا۔ دونوں نے پچھلی بہار میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا، جب سیب کے درختوں کو سفید دودھیا پھول لگتے تھے۔ چڑے نے ابھی تک گھونسلے کے کنارے پر سیب کے سوکھے بیج، چنار کے پتوں کا چورا اور آڑو کے درخت سے گرے تنکے جمع کر رکھے تھے۔ نہ جانے کیوں چڑے کو ہمیشہ سے گھر بسانے اور گنگنانے کا شوق تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ گھر جب ہی بستا ہے جب دونوں ساتھی مل جل کر کام کریں۔ چڑا ایسا سلیقہ مند تھا کہ روز سویرے اٹھ کر اپنے گھونسلے کی ٹہنیوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے جماتا تھا۔ چڑیا اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی تھی، اور جو 3-4 ننھے بچے تھے ان کی چونچ میں دانہ ڈالتی تھی۔ چڑیا چھوٹے کیڑے مکوڑے اور دال چاول کے دانے اس وقت تک سنبھال کر رکھتی تھی جب تک چڑا گھر واپس نہ آ جائے۔ دونوں تیز ہوا اور بارش کے دنوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور درخت کے بڑے اور چوڑے پتوں کی اوٹ میں جا چھپتے تھے۔ ایک بار کیا قیامت کا زلزلہ آیا۔ چڑیا کی ننھی سی جان جو خوفزدہ ہوئی تو نہ منہ سے بولتی تھی اور نہ سر سے کھیلتی۔ چڑا بیچارہ ساری شام اسے اپنے پروں میں سمیٹے بیٹھا رہا۔ چڑا کبھی کبھی ٹڈوں کا شکار کر کے چونچ میں دبا کر لاتا تو چڑیا مزے مزے کا کھانا تیار کرتی تھی۔ وہ اپنے کھانے میں کچھ بچا لیتی تھی تاکہ اپنی پڑوسن مینا کو دے آئے۔ مینا اکیلی تھی اور اس کا آدھا گھونسلہ برسات میں گر چکا تھا۔ غرض چڑا اور چڑیا بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جہاں کہیں انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، برائی بھی موجود ہے۔ چڑے کی ایک عادت یہ تھی کہ غصے کا بہت تیز تھا، اور کبھی موقع ملے تو اپنی برتری جتانا چاہتا تھا۔ چڑیا کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بھی شوخ مزاج تھی۔ چڑیا کو شرارت اور مذاق اس وقت ضرور سوچتا جب چڑے کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ چڑیا کی بہن جو چمچم رانی کہلاتی تھی اسے ہمیشہ سمجھاتی، چوچو بی بی نٹکھٹ نہ بن، روز روز کی شرارت چھوڑ، دیکھ سزا پائے گی۔ چوچو بیوی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک بار کیا ہوا، چڑا جا کر چاول لایا اور چڑیا دال لے کر آئی۔ دونوں کے چڑیا کی بہن کے گھر سے نمک منگوایا۔ جاڑوں کی گلابی گلابی سی رت تھی۔ دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی۔ ابھی ہانڈی دم پر تھی کہ چڑیا نے کہا، چوچو سنو چوچو بیوی، پہلا گرم گرم نوالا میں کھاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ چڑیا بولی، چوچو نا پہلا نوالا میں کھاؤں گی، بعد میں تم کھانا۔ چڑے نے جواب سنا تو اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر بولا، چوچو زیادہ باتیں نہ بناؤ،
پہلا تازہ نوالا میرا، بعد میں تمہارا۔ چڑیا بھلا کب ماننے والی تھی؟ پھر اس کی شرارت کی رگ پھڑکی، سر ہلا ہلا کر کہنے لگی، چوں چوں، جا جا چڑے، میں تم سے غصہ، تم سب کھا لو، ہاں ہاں سب کھا لو، میں ہنہ جھیل کے کنارے ریت میں کھیلنے جا رہی ہوں۔ چڑا منہ پھلائے بیٹھا رہا، بھئی اس کا رعب بھی پڑنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی چڑیا نے سوچا کہ لڑائی بڑھ جائے گی، وہ فوراً چڑیا کو منانے لگا۔ کھچڑی تو خیر ایک طرف رکھی رہی، چڑیا کو شوخی سوجی، کہنے لگی، میں تو تمہیں شاہین بانو، جب تم کچے دھاگے سے اندھے کنویں میں جھولا ڈالو اور مجھے جھولا دو، چوں چوں۔ چڑیا نے پہلے اسے سمجھانا چاہا، پھر اپنی چونچ سے پروں کو کھجلانے لگا، کچھ سوچ کر اڑا اور کوے کے گھونسلے میں گیا۔ واقعی کوا ہمیشہ سیانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بار صبح مریم جانا کے ڈیرے پر گیا تھا اور وہاں سے کچا لال دھاگا لے آیا۔ چڑے نے دھاگا لیا، اپنے پنجے کے ناخن میں ایک سرا اٹکایا، دوسرا سرا اپنی چونچ میں دبایا، کئی بل دیے اور پھر اندھے کنویں میں جھولا بنا کر ڈالا۔ چڑیا کو بلا کر لایا اور اس میں بٹھا کر جھولے دیے۔ چڑیا موج میں اور چہچہا اٹھی، چوں چوں، آہا آہا، گیلی مٹی کی خوشبو، آہا آہا، کچے اخروٹ کا چھلکا، چوں چوں، آہا آہا، چڑے، آہا، بڑا مزہ۔ ابھی چڑیا 2-4 بار ہی اترا پائی تھی کہ چر، دھاگا ٹوٹ گیا اور چڑیا دم سے کنویں کی تہ میں جا پڑی، گرتے ہی بے سدھ ہو گئی۔ چڑا بیچارہ رویا پیٹا، سورج ڈھلنے کے بعد تک ادھر ادھر اڑتا رہا، آخر صبر کر کے واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا۔ چوچو بی بی یعنی چڑیا کو صرف غشی آیا تھا چکر، وہ مری تھوڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کنویں کے قریب سے جنگلی بھورے بلے کی بارات جا رہی تھی۔ بلی کا گھر نالے کے چھوٹے پل کے نیچے تھا۔ ادھر ایک موٹی بلی نے چڑیا کے کراہنے کی آواز سنی، اسے نکالنا چاہا، مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بلی کو نظر آیا کہ کوئلے کے کانوں کے مزدور آ رہے تھے۔ بلی نے ان سے مضبوط رسی اور ٹین مانگ لیا، ٹین کا ڈول بنایا۔ جب رسی کھینچی تو چڑیا اوپر آ گئی۔ چڑیا کو دیکھ کر بلی کے منہ میں پانی بھر آیا، ہمدردی ختم ہو گئی، لالچ آنکھوں پر چھا گئی۔ چڑیا سب سمجھ گئی، کہنے لگی، چوں چوں مانو بہن، ایسی بھی کیا جلدی، مجھے ذرا سوکھ لینے دو، پھر مزے سے کھا لینا۔ بلی باتوں میں آ گئی، پلک جھپکتے ہی چڑیا پھر سے اڑی، اخروٹ کی درخت کی شاخ پر جا بیٹھی، زور زور سے بولی، بھوکی مانو بلی، چوں چوں، بھوکی مانو بلی، میں تو چلی بڑے سردار کی حویلی، جہاں اناج ہی اناج، جہاں انار کی سرخ کلیاں۔ چڑیا اڑی اور سردار کی حویلی کی اونچی دیوار پر جا بیٹھی، جہاں بندوقوں کے لیے مورچے بنے ہوئے تھے اور تاریں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے جو نیچے دیکھا تو نیلی نیلی آنکھوں والی 2 لڑکیاں چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ چڑیا اڑتی اڑاتی قاضی صاحب کے گیٹ پر جا بیٹھی۔ قاضی صاحب کا خانسامہ صبح سے اپنے مرغ کو ڈھونڈ رہا تھا جو ڈربے سے نکل بھاگا تھا۔ گھنٹہ بھر بعد دوپہر کے کھانے میں روسٹ بنا کر دینا تھا، وہ پریشان گھوم رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ دبے پاؤں گیٹ کے پاس گیا اور ہوشیاری سے دم کی طرف سے چڑیا کو مٹھی میں پکڑ لیا۔ چڑیا نے بہت پر پھڑپھڑائے مگر وہ اسے باورچی خانے میں لے گیا۔ خانسامہ نے اسے گھی اور مسالے میں بھون کر روسٹ کر دیا۔ قاضی صاحب روسٹ کھاتے وقت اپنے اہم کاغذات دیکھتے جا رہے تھے۔ کھانے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ سو تو گئے مگر چڑیا پر قیامت بیت گئی۔ چڑیا ایسا آزاد پرندہ تھی جس نے نیلے آسمان، جھیل کے صاف پانی، چمکتے ہوئے جگنو دیکھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا، برف باری میں پلنے والی چڑیا نے کال کوٹھڑی بھلا کاہے کو دیکھی؟ ابھی تک وہ زندہ تھی اور اس کی نبض بھی چل رہی تھی۔ وہ یوں رو رہی تھی کہ اس کی رگ رگ میں نمک اور مرچ سے آگ لگ رہی تھی۔ کھٹا دہی اس کی آنکھوں میں بھرا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگا کہ معدے کے گول کمرے میں کالے پردے لگے ہوئے ہیں۔ جگر اور آنتوں کی حرکت سے چڑیا کے دل پر ہول اٹھنے لگے۔ وہ گھبرا گئی، اسے ڈر لگنے لگا، کہنے لگی، یہ قید اور یہ اندھیرا، کرنے کو کام نہیں، کیسے اڑوں، کہاں جاؤں، چوں چوں چوں۔ آخر کار رونے لگی اور دعا مانگنے لگی، چوں چوں، مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ بادلوں سے
تھوڑی ہی دیر بعد قاضی صاحب نے پیٹ میں درد محسوس کیا، جی مت لایا۔ بس پھر انہوں نے کیاری کے پاس جا کر تھوکا۔ ادھر چڑیا تیزی سے اچھل کر باہر آئی، دوڑی، نہ بات نہ سلام نہ دعا، پل بھر کی دیر کیے بغیر اپنے گھونسلے میں پہنچ گئی تھی۔ تھک کر نڈھال ہو گئی تھی، چونچ کھولے ہانپ رہی تھی۔ مغرب کے وقت چڑا گھر لوٹ رہا تھا تو چڑیا کی بہن بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ آج 2 چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو اڑنا سکھانے کے بعد گھونسلے سے گرا کر سبزے پر پھینکنے آئی تھی۔ اس کے آتے ہی چڑیا کی آنکھ کھل گئی۔ چڑیا نے ساری کہانی سنائی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئی۔ چڑیا کی بہن یہ کہہ کر چپ ہو گئی، چوں چوں 100 بار تمہیں کہا تھا، چڑے کا ساتھ اور گھونسلے کا سکون چاہتی ہو تو میٹھا شہد بنو، پھلچڑی نہ بنو۔ دیکھو میٹھے سے جان بنتی ہے اور پھلچڑی سے پر جلتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، قصہ پرانا ہوا۔ چڑا چڑیا کے دل کا میل دور ہوا۔ دونوں شہتوت کے درخت پہ پھر سے بس گئے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری میٹھی سی کہانی، بلکہ اس میں مرچ مسالے بھی تھے، ختم ہو گئی ہے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ کیسی لگی ہے بتائیے گا اس نمبر پر 0309 7444450۔ اللہ حافظ۔